أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو۔ اس کے علاوہ وہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ پھیرنے کو ہر حالت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چاہے دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جنگ بدر کے وقت یہی صورتحال موجود تھی۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے بدر کے میدان میں فرشتوں کی آمد۔ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ زمین سخت ہو گئی، مسلمان خوش ہو گئے، بارش کے بعد ثابت قدمی بڑھ گئی، اب اونگ آنے لگی، مسلمان تازہ دم ہو گئے، صبح لڑائی ہونے والی ہے، رات کو ہلکی سی بارش ہو گئی، ہم نے درخت کے نیچے ہو کر بارش سے پناہ لی۔ حضور علیہ السلام جاگتے رہے اور لوگوں سے جنگ کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حدیث اکبر سے پاک کرنے کے لیے پانی برسایا گیا تاکہ شیطان کے بہکاوے سے بھی تم کو چھٹکارا مل سکے، اور یہ دل کی پاکی بھی تھی، جیسا کہ اہل جنت کے حق میں فرمایا کہ انہیں پہننے کے لیے ریشمی لباس ملے گا اور سونا چاندی کا زیور ہوگا۔ یہ ظاہری زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور پلائے گا، حسد اور بغض کے کینے سے ان کے سینے پاک ہو جائیں گے، یہ باطن کے زینت ہے۔ پانی برسانے سے یہ بھی غرض تھی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان دے کر ثابت قدم بنایا جائے، اور پھر صبر اور اقدام باطنی شجاعت ہے، اور یہ ثابت قدم شجاعت ظاہری ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو ثابت قدم رکھو۔ یہ نعمت خفیہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ اس کی شکر گزاری کریں۔ وہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تاکید فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین نبی اور جماعت مومنین کی مدد کریں تاکہ ان کے دل ٹوٹنے نہ پائیں، وہ ہمت نہ ہارے، تم بھی ان کے ساتھ کافروں سے قتال کرو۔ کہا گیا کہ فرشتہ کسی مسلمان کے پاس آتا اور کہتا، مشرکوں کو عجیب بددلی پھیلی ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے قدم نہیں ٹک سکتے، ہم تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے، اس طرح صحابہ کے دل بڑھتے چلے گئے اور سمجھ لیتے کہ مشرکوں کو طاقت
मुशरिकों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। फिर फरमाया कि काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा, यानी अल्लाह मलाइका तुम यानी ऐ मलाइका तुम मोमिनों को साबित कदम रखो और इनके दिलों को कवी बनाओ। तुम इन काफिरों की गर्दनों पर मारो और इनकी एक एक जोड़ को जख्मी कर दो और इनके हाथ पांव कला कुमा कर दो। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि बाज़ ने सर पर मारे ने के मायने इसलिए लिए हैं कि बाज़ ने गर्दन पर, चुनाचा इसके मायने शहादत के ही है। यानी काफरों से जंग हो तो गर्दनों पर मारो, वार इन्हें जंजीरों से जकड़ लो। कासिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला करने के लिए इन्हें मबऊस हुआ हूँ, यानी अल्लाह ताला की तरफ अज़ाब जैसा है, अल्लाह ताला की तरफ का अज़ाब जैसा कि पहली उम्मतों पर नाजिल होता रहा, बल्कि ख़ुद लड़कर गर्दनें मार कर और कैद करके इन्हें इबरतनाक नतीजा पर पहुँचाऊँगा। इब्न जरीर कहते हैं कि गर्दनें मारना और खोपड़ियाँ फोड़ना इससे मुराद है। व आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, हमारे इस पढ़े हुए को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे ग्रुप में जितने लोग भी बीमार हैं तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा। व आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।